بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابراہیم حنظلی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گھر بیٹا پیدا ہونے کی نوید ملی تو ان کا دل کافور مسرت سے لبریز ہو گیا اور اس کا جی چاہا کہ وہ اڑ کر گھر چلا جائے، لیکن اس کے بدن کو پر تو لگے ہوئے نہ تھے جن سے وہ اڑتا اور گھر کے صحن میں جا اترتا۔ بندہ بشر ہونے کی وجہ سے اسے زمین پر ہی چل کر جانا تھا، سو وہ گھر کی طرف چل دیا۔ البتہ اس سفر میں اس کے قدم زمین پر ٹکتے نہ تھے، وہ اس قدر تیز چل رہا تھا کہ گویا وہ ہوا کے دوش پر اڑ رہا ہو۔ وہ دنوں کا سفر گھنٹوں اور گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرتا ہوا گھر جا پہنچا۔ گھر کا صحن بچے کا دیدار کرنے اور مبارکباد دینے والوں سے بھرا ہوا تھا۔ میدان کے درمیان تیزی سے یوں گزرا جیسے وہ کوئی کسی جامعہ سے ممتاز پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم ہے جو تمغہ امتیاز وصول کرنے کے لیے سٹیج کی طرف جا رہا ہے۔ اس نے جاتے ہی اپنے بیٹے کو اس کی ماں کے پہلو سے اٹھایا، اس کا منہ چوما، سینے سے چپکایا اور پھر اسے اس کی ماں کے پہلو میں لٹا دیا۔ ذرا پیچھے ہٹ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے چاند سے بیٹے کی شکل و صورت بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ اس دوران اس کی نظر بچے کے کانوں کی لو پر پڑی تو ان میں ایک ایک باریک سوراخ نظر آیا۔ یہ سوراخ دیکھ کر وہ سوچنے لگا کہ اس بچے کے کانوں کی لو میں سوراخ کیسے ہو گئے؟ یا یہ کسی کی نظر بد کا اثر ہے، یا کسی کے جادو ٹونے کا، یا یہ کوئی پیدائشی امر ہے؟ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو وہ سیدھا امام فضل بن موسیٰ سینانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا اور ان سے پوچھنے لگا، حضرت میرے گھر میں اللہ نے فضل و کرم کیا ہے، چاند سا بچہ پیدا ہوا ہے جو ہے تو بہت خوبصورت، لیکن اس کے دونوں کانوں کی لو میں ایک ایک باریک سوراخ ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، اصل وجہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ ان میں یہ سوراخ کس سبب سے ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تیرا یہ بیٹا یا تو دین کا امام ہوگا یا دنیا کا۔ یہ بات انہوں نے اس بنا پر کہی کہ یہ بچہ جو پیدائشی طور پر عام بچوں سے منفرد ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخصیت کے اعتبار سے بھی منفرد ہو سکتا ہے، اس لیے اس نے اندازہ لگا لیا کہ اس بچے کا یا تو دینی ریاست سے ملے گی یا دنیاوی۔ حضرت ابراہیم حنظلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر واپس آ گئے اور تا زندگی اس دعا میں لگے رہے کہ اے رب العالمین، میرا یہ بچہ خیر میں ہی امام اور پیشوا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کی نہا خانہ دل سے نکلنے والی دعا قبول فرمائی اور اس کے بچے نے 2-3 سال بعد اللہ کے نام سے اپنی تعلیم کی ابتدا کر دی۔ اللہ نے اسے اس قدر شاندار حافظہ عطا فرمایا کہ وہ جو کچھ پڑھتا وہ اسے حفظ ہو جاتا، اور جو کچھ حفظ ہو جاتا وہ زندگی بھر نہ بھولتا، اور اسے پڑھی ہوئی کتاب کے مضامین اور صفحوں اور سطروں اور لفظوں سمیت یاد رہتے۔ اس کے حافظے کی مثال صدیوں بعد وجود میں آنے والے کمپیوٹر سے دی جا سکتی ہے، جس میں پورا کتب خانہ فیڈ کر کے فوراً یا سالوں بعد اس کا لفظ بلفظ پرنٹ لیا جا سکتا ہے۔ غرضیہ یہ کہ یہ بچہ اللہ کے فضل و کرم اور بے مثال حافظے اور خلوص کی بدولت اپنے دور کا نامور محدث بن گیا۔ اس دور کے مسلمانوں کو جب بھی کسی مسئلے کی تحقیق مطلوب ہوتی اور وہ اس سے پوچھتے تو یہ سالہ قبل پڑھی ہوئی کتابوں کے الفاظ اور صفحہ تک سنا دیتا۔ اس کے حافظے کی مضبوطی اور تیزی دیکھ کر امیر خراساں عبداللہ بن طاہر بن حسین اور اس کا پورا دربار اشش کر اٹھتا۔ امیر عبداللہ جو امیر المومنین مامون الرشید کے نامور جرنیل طاہر بن حسین کا بیٹا تھا، وہ اپنے باپ کی طرح علماء و فضلاء کا بڑا قدردان تھا اور علماء ربانیین کی جوتیاں سیدھا کرنے میں فخر محسوس کرتا تھا۔ اسے کسی مسئلے کی تحقیق مطلوب ہوئی تو اس نے اپنے بھرے دربار میں اس محدث سے وہ مسئلہ دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، اے امیر محترم، اس مسئلے میں نبوی طریقہ تو اس طرح ہے، البتہ امام نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا کا فتویٰ اس کے خلاف ہے، اور پھر ان کے فتوے کے الفاظ بیان کر دیے۔ اس مجلس میں امام نعمان بن ثابت کے معتقد جناب ابراہیم بن صالح بھی موجود تھے۔ ان سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی اور وہ آگ بگولا ہو کر بولے کہ انہوں نے اس حدیث کے برخلاف کوئی فتویٰ نہیں دیا۔ جناب ابراہیم بن صالح دربار عام میں کود پڑے اور انہوں نے اس محدث کو سر عام جھٹلا دیا، تاہم اس محدث نے برا نہ منایا اور بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، میں نے ان کا یہ فتویٰ تمہارے دادا کی فلاں کتاب میں پڑھا تھا، اور یہ اس دور کی بات ہے جب وہی اور میں اکٹھے ایک ہی کتاب سے پڑھا کرتے تھے۔ جناب ابراہیم بن صالح کھڑے ہوئے اور بولے، امیر محترم، اللہ تجھے درست رکھے، اس نے میرے دادا پر جھوٹ بول دیا ہے، میرے دادا کی کتاب میں ان کا ایسا فتویٰ ہرگز موجود نہیں۔ اس محدث دورہ نے اس بات کا بھی برا نہ منایا اور بڑی متانت سے بولے، اے امیر محترم،
آپ کسی آدمی کو بھیج کر اس کتاب کی جلد نمبر فلاں منگوائیں، میں آپ کو اس میں ان کا یہ فتویٰ ابھی دکھا سکتا ہوں۔ امیر عبداللہ نے کسی آدمی کو بھیج کر مہولہ کتاب کی مطلوبہ جلد منگوا لی اور اس کے اوراق پلٹ پلٹ کر امام نعمان اور ان کے رفقا کا فتویٰ تلاش کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس نابغہ محدث نے فرمایا، اے امیر، اللہ تعالیٰ آپ کو راہ مستقیم پر گامزن رکھے۔ آپ اس کتاب کے شروع والے 21 اوراق پلٹ کر 21ویں ورقے کی 7ویں سطر پہ یہ فتویٰ پڑھ لیں۔ جب امیر عبداللہ نے 21 اوراق گن کر 7ویں سطر پر نظر ڈالی تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس میں نعمان اور ان کے رفقا کا فتویٰ بعینہ موجود ہے۔ پھر کہنے لگا، حضرت، مجھے آپ کی یادداشت پر تعجب تو ہوا ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کو اس دور کی پڑھی ہوئی کتاب کی جلد نمبر، بصفحہ نمبر اور سطر نمبر بھی یاد ہے۔ جی ہاں، تاکہ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعدائے سنہ کو رسوا کرے۔ یہ سن کر امیر عبداللہ نے پوچھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو 1,00,000 اسناد حدیث یاد ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا، 1,00,000 اسناد حدیث والی بات تو میں نہیں جانتا، لیکن اتنی بات صحیح ہے کہ میں جو چیز پڑھ یا سن لیتا ہوں وہ میرے حافظے میں محفوظ ہو جاتی ہے اور پھر وہ مجھے زندگی بھر نہیں بھولتی۔ فضل بن موسیٰ سینائی رحمۃ اللہ علیہ کی فراست مومنانہ کے مطابق یہ بچہ اللہ کے بے پایاں فضل و کرم سے اپنے دور کا یگانہ محدث اور فقیہ ثابت ہوا۔ اس نے اپنے ملک میں معتزلہ، جہمیہ، معطلہ اور دیگر اہل بدعت کی کمر توڑ دی اور بڑی دلیری کے ساتھ توحید و سنت کا پرچم اٹھائے رکھا۔ یہ محدث یگانہ فقہ القرآن، فقہ السنہ، جرح و تعدیل اور عمل بالمعروف و نہی عن المنکر میں اپنے دور کا منفرد اور لاسانی پیشوا ثابت ہوا اور بڑے بڑے ائمہ دین کا استاد بنا۔ اس کے علم و فضل کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ امام محمد بن اسلم توسی اپنے کسی ہم اثر سے کہنے لگے کہ سفیان بن سعید سوری رحمۃ اللہ علیہ آج زندہ ہوتے تو حصول علم میں اس محدث کے محتاج ہوتے۔ جب ان کی اس بات کی خبر امام احمد بن سعید رباطی کو دی گئی تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر امام سفیان سوری اور سفیان بن عینہ اور امام حماد بن سلمہ اور امام حماد بن زید رحمہم اللہ اجمعین بھی زندہ ہوتے تو اس کے علم کے محتاج ہوتے۔ جب ان کی اس بات کی خبر امام محمد بن یحییٰ صفان کو دی گئی تو اس نے کہا، اللہ کی قسم، اگر امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آج زندہ ہوتے تو بہت سے مسائل سمجھنے میں ان کے محتاج ہوتے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس نابغہ روزگار شخصیت کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا اسحاق بن ابراہیم حنظلی المعروف ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں امام احمد بن حنبل، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہم جیسے سینکڑوں ائمہ دین کا استاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید آور پیدا۔